الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ فرائض کے دروس میں سے یہ 36 نمبر درس ہے اور بتاریخ 19/12/1447 حج کے بعد یہ پہلا درس۔ اور پچھلے درس میں عصبہ بالنفس اور بالغیر وہ جو ہے اور مع الغیر وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس درس میں العصبہ بالسبب، پہلا والا جو تھا وہ بالنفس اور یہ بالسبب، کسی سبب کی وجہ سے یہ عصبہ بنا ہے۔ یہ عصبہ نہیں ہے لیکن کسی سبب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے اس کو عصبہ بنا دیا ہے۔ ووجہ التسمیۃ بذلک، اس کو عصبہ بالسبب اس لیے کہا جاتا ہے، هو ان سبب ارثہم انعامہم علی العتیق بالعتق، کہ عصبہ ہونے کا ان کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو عتیق تھا، معتوق، وہ غلام جس کو انہوں نے آزاد کیا، اس پر گویا انہوں نے ایک احسان کیا، انعام کیا ہے اس کے اوپر۔ تو اب جو وہ مرے گا کل کو، اس کی وفات ہو گئی اور کوئی اس کا وارث نہیں ہوگا، تو یہ معتق جس نے اس کو آزاد کیا ہے یہ زیادہ حقدار ہوگا اس کے مال کا۔ وَلَيْسَ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ الَّتِي هِيَ النَّسَبِ، یہ نسب کی وجہ سے عصبہ نہیں ہوتا بلکہ اس سبب کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے اس غلام کو آزاد کیا تھا، تو اس لیے یہ اس کے مال کا جو ہے وہ حقدار ٹھہرا۔ وَهُمْ أَصْحَابُ الْوَلَاءِ وَهُمْ صِنْفَانِ، اور یہ جو ہے اصحاب الولا ہیں۔ ولا سے مراد کوئی پکا تعلق ہوتا ہے یا اچھا تعلق ہوتا ہے یا مدد والا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ وہ سید جو ہوتا ہے آقا اور غلام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ان کو اصحاب الولا کہا جاتا ہے۔ اور ولا جو ہے ولی سے ماخوذ ہے کہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہوتے ہیں۔ وہم صنفان، اور یہ دو اصناف ہیں۔ پہلی صنف جو ہے وہ ہے المعتق، سواء کان ذکرا او انثی، یہ اس میں جو ہے یہ میں دوسری لگا دوں، یہ پہلی قسم جو ہے المعتق سواء کان ذکرا او انثی۔ دیکھیں کسی شخص نے کسی کو آزاد کیا ہے، تو جس نے آزاد کیا ہے اس کو معتق کہتے ہیں۔ اب یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ جو معتوق جو ہے جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کا جو ہے مال یہ لوگ اس کے مستحق ہوں گے، اس کے مال کے۔ کل کو اس کی وفات ہو گئی اور اس کا کوئی وارث نہیں، تو یہ لڑکا لڑکی جس نے اس کو آزاد کیا ہے وہ اس کے مستحق ہیں۔ دوسری قسم ہے عصبۃ المعتق بالنفس دون العصبہ بالغیر او مع الغیر۔ دوسری قسم ولا کی وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس غلام کو آزاد کیا تھا وہ تو نہیں ہے، اس کی تو وفات ہو گئی، لیکن اس کے عصبہ بالنفس موجود ہیں، تو یہ جو ہے اس معتوق کا مال لے کر جائیں گے۔ دون العصبہ بالغیر و مع غیر، اس کی مثال انشاءاللہ آگے آئے گی۔ بس یہاں یہ سمجھ لیں کہ معتق وہ جو ہے اپنے معتوق کی میراث ولا کو لے کر جائے گا، اس کو ولا کہتے ہیں، میراث نہیں کہتے، ولا لے کر جائے گا۔ کون؟ معتق، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ معتق اگر نہیں ہوگا تو عصبۃ المعتق، معتق کے جو قریبی عصبہ ہیں، بیٹا، باپ، بھائی، چچا، وہ لے کر جائیں گے۔ لڑکیاں نہیں ہوں گی، لڑکیاں نہیں لے کر جائے گی، نہ بنت نہ ہی اخوات، ان کو یہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ عصبہ بالنفس نہیں ہے، اور آپ سے کہا گیا کہ عصبہ بالنفس ہونے چاہیے۔ دلیل العصبہ بالسبب، اچھا بھائی یہ سبب کی وجہ سے جو ہم ان کو یہ میراث دے رہے ہیں، ہم نے کہا کہ شریعت نے اس کا جو ہے حکم دیا ہے، تو اس کا دلیل کیا ہے؟ فرمایا انما الولاء لمن اعتق، یہ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے بریرہ والی، اس میں یہ آیا ہے کہ ولا جو ہوگی وہ کس کو ملے گی بھائی؟ جس نے آزاد کیا ہے اس کو ملے گی، کیونکہ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے ام عائشہ سے کہا کہ تم تو اس کو خرید رہی ہو بریرہ کو، لیکن اس کی ولا جو ہے ہم لیں گے، کل کو مرے گی تو اس کا مال ہم لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا وہ شرطیں لگا رہے ہو جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، ہر شرط جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ اور اب عائشہ سے فرمایا کہ لے لو،
یہ ولا تمہیں ہی ملے گی. انما الولاء لمن اعتق، ان کی شرط کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ شرط شریعت کے خلاف ہے. ووجه الاستدلال أنه جعل الولاء للمعتق وهو مطلق فيشمل الذكر والأنثى. یہ جو ہے اس پہلی قسم کی دلیل ہے کہ معتق جو ہے وہ معتوق کا کہ ولا کا حقدار ہوگا. دلیل کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق. اعتق یہ جو ہے لفظ عام ہے، اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ جو ہے یہ ولا لے کر جائے گا. عن عبداللہ ابن شداد، دوسری دلیل یہ کہ عن بنت حمزہ وہی اخت ابن شداد لام قالت مات مولائی، کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ مولا وہ وفات پا گیا. اب مولا جو اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اوپر والا ہو جس نے آقا نے جو ہے غلام کو آزاد کیا ہو، یا اس عورت نے جس کو آزاد کیا تھا اس کی وفات ہو گئی. وترک ابنتہ، اب وہ لڑکے کی وفات ہوئی تو اس نے صرف ایک بیٹی پیچھے چھوڑی اور کچھ بھی نہیں تھا. بیٹی کو تو ملے گا آدھا مال اور باقی بچے گا آدھا. تو جو آدھا جو بچے گا اب وہ ملنا چاہیے عصبہ کو. عصبہ پھر دو قسم کے ہیں، عصبہ بالنفس اور عصبہ بالسبب. اب بالنفس جو ہے اس کے ہے ہی نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، تو باقی بچے عصبہ جو ہے بالسبب. تو جو بالسبب جو ہے یہ ہے معتقہ، یہاں پر یہ معتقہ یہ ہے. تو یہ اس نے کہا فقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالہ بینی و بین ابنتہ، اللہ کے رسول نے اس کا مال آدھا آدھا میری جو ہے مجھے دے دیا اور آدھا اس کی بیٹی کو دے دیا. فجعل علی النصف ولها النصف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا اس کی بیٹی کو دیا کیونکہ اس کا فرض بیٹی ایک ہو تو اس کو جو ہے باپ کے مال میں سے آدھا مال ملے گا. اب آدھا جو بچا ہے یہ عصبات کو ملے گا. عصبہ میں عصبہ بالنفس اس کے تھے ہی نہیں، عصبہ بالسبب جو ہے وہ یہ تھی، بنت حمزہ یہ تھی، تو اس کو جو ہے مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دے دیا. اور اس حدیث کو امام الالبانی نے حسن کہا ہے. دلیل الصنف الثانی، یہ جو دوسری صنف جو ہے یہ والی عصبۃ المعتق، کہ معتق تو نہیں ہے لیکن معتق کے عصبہ بالنفس موجود ہیں. تو ہم نے کہا کہ عصبہ بالنفس کو ملے گا، عصبہ بالغیر اور مال غیر کو نہیں ملے گا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا عن زیاد ابن ابی مریم ان امرأة اعتقت عبدا لها، ایک عورت نے اپنے غلام کو آزاد کیا. ثم توفیت، اور پھر اس عورت کی وفات ہو گئی. وترکت ابنہا واخاہا، اور جب اس عورت کی وفات ہوئی تو پیچھے جو ہے اس کا وارث ایک بیٹا تھا اور ایک بھائی تھا. ثم توفی مولاہا، پھر یوں ہوا کہ اس عورت کی وفات کے بعد جو اس کا جو مولا تھا، جس غلام مولا سے مراد وہ غلام جس کو اس عورت نے آزاد کیا تھا، اس کی وفات ہو گئی. تو اب کیا ہوا، لڑکی کا جو بھائی اور بیٹا جو تھا یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن المرأة وأخوها في میراثه، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میراثه لابن المرأة، اس غلام کا جو مال ہے میراث ہے، فرمایا کہ یہ عورت کے بیٹے کو ملے گا، بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. عورت کے بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ عصبہ بالنفس میں ترتیب کیا ہوتی ہے، پہلا ہوتا ہے بیٹا، پھر باپ، پھر بھائی، پھر عم. تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فیصلہ کیا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میراث کہا ہے کہ میراثہ لابن المرأة، اور میں نے اوپر یہ کہا کہ اس کو میراث نہیں کہا جائے گا، یعنی اصطلاح میں، کیونکہ اصطلاح میں وہ میراث نہیں ہے. میراث وہ ہوتی ہے جو لڑکا اور لڑکی دونوں میں تقسیم ہو. اس طرح جو ہے علماء نے کہا ہے، واللہ عالم. اور یہ جو ہے وہ ولا ہے کیونکہ یہ صرف لڑکے کا حق ہے، لڑکی کو نہیں ملے گا. وہ عصبہ بالغیر ہے، اس کو نہیں ملے گا. دلیل عدم ارث العصبہ بالغیر او العصبہ مع الغیر. اچھا جی، ہم نے یہ کہا کہ ولا جو ہے یہ حق ہے عصبہ تو المعتق بالنفس، عصبہ بالنفس للمعتق، ان کو ملے گا، بالغیر اور مع غیر والے کو نہیں ملے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ عن ابراہیم وعن علی وعن عمر وزید. یہ بعض جو ہے تابعین سے اور اسی طرح جو ہے بعض صحابہ سے بھی یہ جو ہے وہ روایت آئی ہے کہ انہم کانوا لا یور. ابراہیم جو ہے یہ ایک تابعی ہے، کہتے ہیں کہ علی، عمر، زید
یہ لوگ انہم کانوا لا یورثون النساء من الولاء الا ما اعتقنا، کہ عورتوں کو یہ ولا میں حصہ نہیں دیتے تھے الا وہ عورت جس نے خود آزاد کیا ہے اپنے مولا کو، تو اس کو تو ملے گا۔ اور اسی طرح ابراہیم النخعی اور امام الشعبی فرماتے ہیں لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا، کہ عورتوں کو جو ہے ولا نہیں ملے گی الا وہ عورت جس نے خود اس غلام کو آزاد کیا ہو، یا او اعتق من اعتقنا، یا وہ غلام اس عورت نے جس کو آزاد کیا تھا اس نے ایک آگے غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اس کی مثال آئی ہے ابھی۔ اور اسی طرح اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ عائشہ اعتقد عبدا لها عبد الرحمن، عائشہ ایک عورت ہے، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا جس کا نام تھا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن ہو گئے آزاد، تو عبد الرحمن نے تجارت کی، پیسے کمائے، اور اشترى عبدن، اس نے بھی ایک غلام خرید لیا جس کا نام تھا صالح۔ پھر یوں ہوا کہ عبد الرحمن جو تھا اس کی وفات ہو گئی، اب صالح جو ہے یہ تو عبد الرحمن کا غلام تھا، فصالح ولا یکون ولاؤہ لعائشہ، اب یہ جو صالح جو ہے کل کو صالح کی وفات ہو گئی تو اس کی جو ولا جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی عبد الرحمن کی، لیکن عبد الرحمن تو میت ہے، تو فرمایا کہ اس کی ولا جو ہے وہ عائشہ کو ملے گی، کیونکہ عائشہ نے صالح کے سید کو، آقا کو آزاد کیا تھا۔ وطبعا عبد الرحمن اذا لم يكن له وارث يكون ولاؤه كذلك لعائشة لأنها معتقة له، اور اسی طرح یہ عبد الرحمن اگر اس کا مال تھا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کا مال بھی عائشہ کو ملے گا، کیونکہ عائشہ نے اس کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ جو اس کی دلیل ہے کہ عائشہ نے اس کو آزاد کیا، اس نے اس کو آزاد کیا۔ اب اگر یہ مرا، اس کی وفات ہوئی، تو اس کا مال اور ورثہ نہیں ہے تو اس کو عائشہ کو ملے گا۔ اب ہوا یہ کہ اس کی وفات، یہ بھی وفات پا گیا، اور اس کے بعد جو ہے صالح کی وفات ہو گئی، اس کا جو وہ ہے صالح کا جو مال ہے وہ کس کو ملے گا؟ صالح کا مال وہ ملنا تھا عبد الرحمن کو، لیکن عبد الرحمن کی تو وفات ہو چکی ہے، تو یہ مال ڈائریکٹ جو ہے وہ عائشہ کے پاس آ جائے گا، کیونکہ اس عائشہ نے صالح کے آقا کو آزاد کیا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عن سعید بن المسیب قال لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن او كتبن، عورت جو ہے ولا کا، اس کے اندر عورت کا ولا میں کوئی حصہ نہیں ہے الا یہ کہ عورت نے آزاد کیا ہو یا عورت نے کتابت کی ہو کہ اتنے اتنے پیسوں میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو اس کی مکاتب کی ولا بھی جو ہے وہ عورت کو ملے گی اگر اس نے مکاتبت کی ہے۔ وَيُشْتَرَطْ لِإِرْثِ الْعَصَبَةِ بِالسَّبَبِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ، اور عصبہ بالسبب جو ہیں یہ کب میراث لے کے جائیں گے؟ یہ دو شرطیں ہوں گی تو وہ لے کر جائیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انعدام جمیع الورثہ بالنسب، کہ جو نسب والے ورثہ ہیں وہ نہ ہوں، اور اسی طرح اگر یا تو وہ ہیں نسب والے ورثہ لیکن وہ کوئی مانع، جو موانع الارث میں سے کوئی مانع ان کے ساتھ قائم ہو چکا ہے، جیسا کہ ورثہ بالنسب تو موجود ہیں لیکن سب قاتل ہیں تو ان کو نہیں ملے گا جو ہے وہ ولا، ان کو میراث نہیں ملے گی۔ تو اب جو نیچے جو ہے وہ عصبہ بالسبب مال لے کر چلے جائیں گے، کیونکہ جو انسان مانع جس کے ساتھ ہو وجودہ کالعدم، مثال کے طور پہ قاتل ہے تو اس کو جو ہے میراث نہیں ملے گی۔ اب نہیں ملے گی تو بھائی کس کو ملے گی؟ نیچے مال آ جائے گا، فرمایا کہ عصبہ بالسبب کو ملے گی۔ ودلیل هذا الشرط قوله صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن قال قوله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ حسن کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیراث للعصبہ فإن لم يكن عصبہ فالولا، میراث جو ہے عصبہ کو ملے گی، عصبہ نہیں ہوں گے تو ولا کو ملے گی۔ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اور اس کی تطبیق، عملی تطبیق اس کی یہ ہے کہ اشترى ابن و اختہ اباہما، ایک بیٹے اور بیٹی نے اپنے والد کو خرید لیا، یعنی ان کا والد غلام تھا اور انہوں نے خرید لیا، فعتق علیہما بالشراء، اب جب انہوں نے اپنے والد کو خریدا تو اب ایسا تو نہیں کہ والد ان کا غلام بن گیا، نہیں، والد کو جیسے ہی یہ خریدیں گے وہ آزاد ہو جائے گا خود بخود، آٹومیٹک، کیونکہ
جو اپنے قریبی رحم کو، قریبی سے رحم والا ہے، باپ بیٹا وغیرہ، اس کو خریدے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا اس کے اوپر، تو والد آزاد ہو گیا، والد ہو گئے آزاد۔ اب کیا ہوا، والد نے پیسے کمائے اور ملک الاب قنن فاعتق، والد نے بھی ایک جو ہے وہ غلام خریدا اور اس کے بعد والد نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب کیا ہوا، مات الاب، پھر جو ہے وہ والد جو تھا اس کی وفات ہو گئی، تو اب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی میراث کون لے کے جائے گا، یہ بیٹا اور بیٹی کو ملے گی میراث، انہوں نے لے لی میراث، ان کو مل گئی۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو غلام جو اس اب نے اپنی زندگی میں آزاد کیا تھا اس کی وفات ہو گئی، اب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ولا کس کو ملے گی، فرمایا کہ اس کی ولا جو ہے اس بیٹے کو ملے گی، بیٹی کو نہیں ملے گی، بیٹا نہیں کہے گی، بیٹی یہ نہیں کہے گی کہ بھئی میرے والد کو آزاد کرنے میں تو میرا بھی ہاتھ تھا، میں نے بھی پیسے دیے تھے تو جبھی تو وہ ہماری وہ آزاد ہوا تھا، یہ نہیں کہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی نے اس کو آزاد تو کیا تھا لیکن بیٹی معتقہ یہاں پر ہے اور بیٹا بھی معتقہ ہے، لیکن بیٹے کے اندر میراث کا ایک دوسرا سبب بھی ہے اور وہ ہے العصبۃ بالنفس، اور عصبہ بالنفس جو ہے وہ عصبہ بالسبب پر مقدم ہے، تو بیٹے کو یہاں پر جو ہے وہ اس عتیق کی جو ولا ہے وہ بیٹا لے کر چلا جائے گا کیونکہ یہ عصبہ بالنفس ہے، تو یہ لے کے جائے گا، بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا، لکونہ ابن معتق والبنت معتقۃ المعتق وابن المعتق مقدم علی معتق المعتق، جو معتق کا بیٹا ہے یہ مقدم ہے علی معتقۃ المعتق، معتقہ کے اوپر یہ مقدم ہے، وابن المعتق مقدم علی معتقۃ المعتق، اس طرح یہ ہے معتقۃ المعتق۔ کیوں؟ کیونکہ مقدم اس لیے ہے کہ معتقۃ المعتق جو ہے یہ جو ہے عصبہ بالسبب ہے، اور ابن المعتق جو ہے یہ عصبہ بالنفس ہے، تو فرمایا کہ عصبہ بالنفس جو ہے وہ مقدم ہے عصبہ بالسبب کے اوپر، تو یہاں پر میراث ابن المعتق کو ملے گا، معتقۃ المعتق کو نہیں ملے گا، اور اس مسئلے کا نام ہے مسئلۃ القضاء، کیونکہ اس میں کیا ہوا، فرمایا کہ اس میں 400 قاضی جو ہے وہ غلطی کھا گئے تھے۔ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ جو غلام کا جو مال تھا اس کو میراث بنا کے لڑکے لڑکی میں للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کر دیا، یا انہوں نے جو ہے وہ دونوں کو آدھا آدھا دے دیا، فقالوا ارث العتیق بینہما، کیونکہ میت جو ان کا عتیق تھا، ولم ينتبهوا لکون المیت عتیق و عتیقہما ولم ينتبهوا لکون الابن عصبۃ للمعتق بالنفس، انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ یہ ابن جو ہے یہ تو عصبہ ہے اور بالنسب ہے، یہ تو بالسبب، اور بیٹی جو ہے وہ عصبہ بالسبب ہے یہاں پر، تو جو غلام کی جو ولا ہے یہ معتق المعتق کے عصبہ بالنفس کو ملے گی، معتق المعتق جو ہے اس کی عصبہ بالنفس کو ملے گی، یعنی والد کا جو عصبہ بالنفس ہے وہ ہے ابن تو اس کو ملے گی، اور بیٹی کو یہ کہے کہ بھئی یہ ساتھ میں بنت بھی ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین، ہم کہیں گے کہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ولا ہے، یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر عصبہ بالنفس کو ملے گا، بالغیر المال غیر کو نہیں ملے گا عصبہ بالسبب کے اندر، تو فرمائے کہ وجہ اس کی یہ ہے، اور عصبہ بالنفس جو ہے مقدم علی معتق المعتق کما سبق فی ترتیب العصبہ۔ اب یہاں پہ جو یہ بعض فوائد ہیں، شیخ الفوزان کہتے ہیں کہ احکام الولا جو ہیں، یہ جو ولا ہے کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے تو اس کے جو ہے آزاد کرتے ہیں تو اس سے جو ہے 4 شرعی احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، یہ ہے کہ اس کا مال لے کر جائے گا، ارث، اس کو جو ہے یہ اس کی شادی وغیرہ کر سکتا ہے، لڑکی ہے تو اس کی شادی کر سکتا ہے، اس نے آزاد کر دیا، لڑکی کا ولی تو نہیں ہے لیکن یہ اس کو آزاد کر سکتا ہے، اس کی شادی جو ہے وہ کروا سکتا ہے، اور اس کی دیت جو ہے وہ لے کر جائے گا، اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ جنازے میں جو ہے اس کا حق زیادہ ہے کہ یہ اس کے اوپر جنازہ پڑے، اسی طرح غسل اور دفن میں بھی اس کا حق پہلے ہے کہ یہ جو ہے اس کو غسل دے اور اس کو دفن دے، یہ ولا کے احکام ہیں۔ اب یہ جو ہے احکام العصبہ جو ہے ترتیب کے ساتھ
یہاں پر جو ہے وہ آئیں گے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، احکام العصبہ۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔